الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا مولانا محمد ماض الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، آج ماہ اپریل کی 20 تاریخ ہے۔ اسی اپریل کے مہینے کی 20 تاریخ کو ہمارے آقا و مولا سید عالم نور مجسم ہادی اکرم رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج کی اس تاریخ میں سرکار کی ولادت کی خوشی میں اہل محبت سرکار کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی آیت درود و سلام پڑھنے کی شہادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک میں بہت سی باتوں کا اپنے بندوں کو حکم دیا، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، مگر یہ کہیں نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، میں بھی حج کرتا ہوں تم بھی حج کرو، اس لیے کہ یہ سارے اعمال بندہ اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے جب اپنے محبوب کے درود کی بات آئی تو فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے درود بھیجتے رہتے ہیں نبی پر۔ اب آپ غور فرمائیں کہ جب درود کا حکم دیا تو انا کا لفظ فرمایا، اور یہ انا کا لفظ تاکید پہ دلالت کرتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ صلو، میرے نبی پر درود بھیجو، اور خالی درود نہ بھیجو، وسلمو، اور میرے نبی پر سلام بھی بھیجو۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ دیکھیے یصلون فعل مضارع کا صیغہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کے معصوم فرشتے ہر دم درود پڑھتے رہتے ہیں نبی پر، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ اس کے معصوم فرشتے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اللہ کے معصوم فرشتے اور خود اللہ رب العزت اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور اس کے بعد فرماتا ہے ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ کیا کبھی آپ نے یہ غور فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں کو حکم دینے سے پہلے یہ فرمایا کہ میں بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا رہتا ہوں، میرے معصوم فرشتے بھی میرے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا ایمان والو تم بھی میرے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ نے اپنے درود بھیجنے کا، اپنے فرشتوں کے درود بھیجنے کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بندہ جب یہ سنے گا کہ ہمارے آقا و مولا کی یہ شان ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا خالق و مالک اپنے محبوب پر درود بھیجتا رہتا ہے، تو بندے کے دل میں ذوق پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا کہ جس رب نے ہمارے آقا کو پیدا کیا، جو ان کا خالق و مالک ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، جب وہ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا ہے تو امتی ہو کر اپنے آقا پہ ہم کیوں نہ درود و سلام بھیجیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا کریں۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے کیا ہی شاندار طریقے پر درود کے سلسلے میں نظم لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر وہ بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود، اور آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہوا تو اعلیٰ حضرت نے کس شان سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے
چند اشعار آپ سماعت فرمائیں، اپنے دل کو نبی کی محبت کا مدینہ بنائیں۔ حضور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر قطع بند میں فرماتے ہیں، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت یہ تمنا کر رہے ہیں کہ کاش جب میدان محشر میں ہمارے آقا تشریف لائیں اور سارے اولین و آخرین آقا کے دربار پرانوار میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں، تو سرکار کی بارگاہ کے فرشتے مجھ سے کہیں، اے رضا، سب جس نبی پر درود و سلام بھیج رہے ہیں تم بھی کھڑے ہو جاؤ اور اپنے آقا و مولا پر پڑھو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کچھ جاہل کہتے ہیں کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کو سرکار کی آمد پر یقین ہی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کاش کا لفظ فرمایا۔ یہ قطع بند شعر ہے، اور کاش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہیں آنے کا یقین نہیں تھا۔ وہ فرماتے ہیں کاش، یعنی کاش ایسا ہو جاتا کہ جب سرکار کے بارگاہ میں سب درود و سلام بھیجیں تو اللہ کے محبوب کے دربار کے فرشتے مجھ سے کہیں، ہاں اے رضا، جب سب درود و سلام بھیج رہے ہیں تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور بہت اہتمام اور کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ محبت کی علامت میں سے ہے۔ حضرت امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی علامت ہے۔ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے اور احکام جو نازل فرمائے اس میں یہ نہیں کہا کہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، مگر جب درود کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا کہ میں بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام بھیجا کرو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اور پھر حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، جب تو اپنے آقا و مولا پر درود و سلام بھیجے تو تیری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جس آقا پہ تو درود و سلام بھیج رہا ہے انہیں ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہو، ان کی زیارت کر رہا ہو۔ اور اگر تیری یہ شان نہیں ہے کہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ان کا دیدار کر سکے تو کم سے کم اتنا یقین تو رکھنا کہ ہماری نگاہیں اگرچہ آقا و مولا کی دیدار سے محروم ہیں، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، مگر جس آقا و مولا کے دربار میں ہم ہدیہ درود و سلام بھیج رہے ہیں وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی مبارک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب بندہ اس تصور کے ساتھ درود و سلام پڑھے گا تو اس میں اسے ذوق ملے گا، شوق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور اس کو چاہیے کہ وہ درود بھیجے، اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ رب العزت اس پہ 10 دفعہ رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 خطائیں معاف کرے گا، اور اس کے 10 درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما دے گا۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ اپنے آقا و مولا پر درود و سلام بھیجے اور کثرت سے درود و سلام بھیجے۔ حضرت سیدنا
ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوشی و مسرت سے تشریف لائے، چہرے انور پر خوشی کے اثرات ظاہر تھے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چہرے مقدس پر آج بہت ہی خوشی ظاہر ہو رہی ہے، بشاشت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، ہاں صحیح ہے، میرے رب کا پیغام آیا ہے، جس میں اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے فرمایا ہے کہ اے محبوب، تیری امت میں سے جو شخص ایک دفعہ تجھ پر درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند کر دے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ سلام بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا۔ اس لیے آج کی تاریخ درود و سلام پڑھنے کی تاریخ ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ اور سنیے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت میں ان لوگوں میں سب سے زیادہ وہ شخص مجھ سے قریب ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجے گا۔ اب اگر کوئی میدان محشر میں اللہ کہ پیارے حبیب کا قرب چاہے تو وہ کثرت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ کون ہوگا جو سرکار دو عالم کا قرب نہیں چاہے گا؟ اس لیے کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کہ بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے رہتے ہیں، اور ایک جگہ تو یہاں تک فرمایا کہ اہل محبت کا سلام میں خود سنتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے وعدہ الہیہ پورا کرنے کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت کی وعدے کو پورا کرنے کے لیے موت کا ذائقہ چکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ان کی موت مر جاتی ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں اور خدا کی طرف سے انہیں روزی دی جاتی ہے، اور سبحان اللہ، یقین ہو تو میرے اعلیٰ حضرت کے جیسا وہ قسم کھا کے کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آقا کریم اپنے روضہ اطہر کے اندر زندہ ہیں، اور جو محبت سے درود و سلام بھیجتا ہے اس کے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، وہ شام تک درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں، شام کو دوسرے 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں، وہ صبح تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کو آنا نصیب نہیں ہوتا۔ جبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار اور آسی پڑے رہیں یہ صلہ عمر بھر کی ہے۔ یعنی جو معصوم فرشتے ہیں انہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ سرکار کے دربار میں حاضر ہو کر درود و سلام پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، لیکن گنہگار اگر زندگی بھر آقا کریم کے جگہ پر کے بارگاہ میں حاضری دیتا رہے تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جائے تو اس کے ساتھ درود بھی شامل کر لیا جائے، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی کہنے کے بجائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کہا جائے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کتنا درود بھیجو گے، کتنا سلام بھیجو گے؟ یاد کیجئے صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن اللہ کے پیارے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر درود کثرت سے بھیجنا چاہتا ہوں تو اس کی مقدار
اپنے اوقات دعا میں سے کتنی مقرر کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تیرا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ 1/4 وقت میں آپ پر درود و سلام بھیجتا رہوں گا۔ سرکار نے فرمایا بہتر ہے، ہو سکے تو اور زیادہ کر دے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنا نصف وقت آپ پہ درود و سلام پڑھنے میں صرف کروں گا۔ حضور نے فرمایا تجھے اختیار ہے، اور اگر اس سے بڑھا دے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اب میرے پاس جو بھی وقت بچے گا، ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پڑھتا رہوں گا۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا اس صورت میں تیرے سارے فکروں کی کفایت ہو جائے گی، اور تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس لیے بزرگ مسلمانوں کثرت سے درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرمایا ہے، کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے اگر اپنے آقا و مولا کی شفاعت چاہتے ہو تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، اور اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں اپنے دامن میں سمیٹو۔ اس لیے مل کے پڑھیے کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم، نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، درود و سلام ایک ایسا وظیفہ حیات ہے کہ اس سے زیادہ عظمت و محبت والا کوئی دوسرا وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے جیسے حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ جو ایک مرتبہ نبی پر درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، ایسے ہی جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ایک مرتبہ بھی اگر گستاخی کرے تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم اس کے 10 برائیاں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ نون والقلم آپ اٹھا کے دیکھیں، ولید ابن مغیرہ نے ہمارے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنوں کہہ دیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے 10 عیوب گنائے، اور 10واں عیب یہ تھا اتلم بعد ذالک ظنیم، اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا ہے اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی اصل میں خطا ہے، یعنی یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ روایتوں میں ہے کہ ولید ابن مغیرہ نے جب سنا تو 9 عیب تو وہ جان گیا کہ اسی کے ہیں، مگر 10واں عیب کہ اس کی اصل میں خطا ہے، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ تو اس نے تلوار ہاتھ میں لیا، گھر گیا، ماں کے سینے پہ سوار ہو گیا۔ ماں نے آنکھیں کھولی، کیا ہے بیٹے، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا ماں میں نے آج نبی کو مجنوں کہا تھا، اللہ نے میرے 10 عیوب گنائے ہیں، اور 9 تو میں جانتا ہوں کہ میرے ہی ہیں، اور 10واں بھی یقین صحیح ہوگا مگر تصدیق تو ہی کرے گی۔ تو ماں نے پوچھا بیٹے وہ 10واں عیب کیا ہے؟ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ 10واں عیب اللہ نے یہ بیان کیا کہ میرے نطفے میں فرق ہے، میری اصل میں خطا ہے۔ تو ماں نے کہا بیٹے اگر تیرا نطفہ صحیح ہوتا تو تم ماں کے سینے پہ سوار ہی نہ ہوتا۔ پتہ چلا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے پوچھا ماں مگر ایسا ہوا کیوں؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ تیرا باپ نامرد تھا، دولت بہت تھی، میں نے سوچا یہ دولت دوسروں کے پاس چلی جائے گی، اس لیے ایک رات چپکے سے میں نے ایک چرواہے کو بلا لیا تھا، اور تو اسی کے نطفے سے ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کی گستاخی وہی کرے گا جو کسی چرواہے یا گھسیارے کے نطفے سے ہو، اگر اپنے باپ کا ہوگا تو نبی کی گستاخی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ آج جو لوگ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں ان وہابیوں سے کہیے کہ آپ اپنے نطفے کی تحقیق کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ولید ابن مغیرہ کے ماں کی طرح تمہارے ماں کے بھی قدم بہہ گئے ہوں، کسی چرواہے یا گھسیارے کو بلا لیا ہو۔ اس لیے کہ قرآن نے بتا دیا اتلم بعد ذالک ظنیم، اے محبوب جس نے آپ کو مجنوں کہا ہے یہ حرام زادہ ہے۔ اور اسی آیت کریمہ کے بعد
اللہ رب العزت نے اسی صورت میں فرمایا سنا سمعہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کی سور کے جیسی تھوتنی داغ دیں گے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بریلوی لوگ نبی کی توہین کرتے ہیں اور یہ بریلوی لوگ اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے ہیں، اپنی تقریروں میں گالی بکتے ہیں۔ ہم نے کہا کیا گالی بکتے ہیں؟ تو کہا آپ نے حرامی کہہ دیا، حرام زادہ کہہ دیا، آپ نے سور بتا دیا۔ تو میں نے کہا یہ ہم نے نہیں کہا، قرآن نے کہا ہے سنا سمعہ علی الخرطوم، ان قریب ہم اس کے سور کی جیسی تھوتنی داغ دیں گے۔ اللہ کہتا ہے اتلم بعد ذالک ذنیم، اس کی اصل میں خطا ہے۔ اب اگر کوئی حافظ رمضان کے مہینے میں دن بھر روزہ رکھنے کے بعد تراویح میں کھڑے ہو کر پورا قرآن پڑھ ڈالے اور یہ آیتیں چھوڑ دے تو جتنے حافظ ہوں گے لقمہ دیں گے، کہیں گے حافظ صاحب قرآن کی آیت پڑھیے ورنہ قرآن مکمل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے رمضان شریف کا مہینہ ہے، مسجد کی محراب ہے، حافظ قرآن کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اتلم بعد ذالک ذنیم، جس نے نبی کو مجنون کہا تھا اس کی اصل میں خطا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں سنا سمعہ علی الخرطوم، اللہ فرماتا ان قریب ہم اس کی سور کی جیسی تھوتنی داغ دیں گے۔